کل کے میں نے کامنٹس پڑھے، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جھوٹ بولتی ہو، جھوٹی کہانی بناتی ہو اور جھوٹی کہانی ہم سب کو دیتی ہو۔ اگر آپ کی سب کی زندگی میں خوشیاں ہیں تو ایسا نہ سوچے کہ غم کسی کے گھر میں نہیں ہے۔ ہر دوسرے گھر کے اندر غم ہوتا ہے، ہر دوسری عورت پریشان ہوتی ہے۔ میری یہ کہانی آج کی پھر وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں کل میں نے چھوڑی تھی، کیونکہ یہ سفر میرا اتنا آسان نہیں تھا زندگی کا۔ میں نے بھی بہت پریشانیاں اٹھائی ہیں، بہت دکھ دیکھے ہیں۔ جب 10 سال تک بچے نہیں ہوئے تھے نا، وہ وقت میں نے کیسے کاٹا تھا یہ مجھے پتہ ہے۔ اسی لیے میں دکھ بھری کہانی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں، نہ کہ ہنسی مذاق کی۔ شاید کسی کی زندگی سنور جائے، شاید کسی کو اپنا وقت یاد آ جائے، اپنی بہوؤں کے ساتھ وہ ظلم نہ کرے جو اس کے ساتھ اس کی ساس نے کرے ہوں۔ کیا پتہ کس لڑکے کے دل کے اندر رحم آ جائے، کیا پتہ کس لڑکی کے دل میں رحم آ جائے اور وہ اپنے ماں باپ سے پیار کرے، نہ کہ اس سے پیار کرے جو فیس بک پہ انسٹاگرام پہ جھوٹی محبت جتاتے ہیں۔ کیا پتہ کسی لڑکی کی طلاق ہونے سے بچ جائے۔ اسی لیے آج کی کہانی میری وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں میں نے کل اپنا سفر ختم کرا تھا۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا، جس ٹائم سے میں نے یہ ولاگ بنانا شروع کرا تھا نا، یہی دن تھے، اور میں نے اپنی بچی کی جرنی آپ سب کے ساتھ شیئر کری تھی جو سب کو بہت پسند آئی تھی۔ سب نے مجھے کامنٹس کرے تھے جن کی اولاد نہیں ہے، آپ کہاں گئی تھی، آپ نے کیسے کرا تھا، کیا ہوا تھا آپ کی زندگی میں، کس طرح سے آپ کو اللہ نے اولاد دی تھی۔ آج میں پھر اس جگہ پہ پہنچی ہوں، اپنے گھر سے کافی دور پر۔ یہ وہ جگہ ہے جو میں اکثر آپ لوگوں سے بتایا کرتی ہوں کہ یہاں سے اللہ نے، ان کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے اولاد دی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ انہوں نے مجھے دی، میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ اللہ سے میرے حق میں دعا کرو، میں گناہ گار ہوں، پتہ نہیں میری اللہ دعا قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے در پہ بھیجا۔ اگر اس کا حکم نہیں ہوتا تو میں یہاں تک نہیں آتی۔ میں جانتی ہوں پیر پیغمبروں کو آج کل کے زمانے میں کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں پہچانتا، لیکن ایک صدی وہ بھی تھی جب یہ بہت عبادت کرتے تھے اور اللہ نے ہم سب میں سے انہیں چن لیا تھا اور انہیں اتنا بڑا مرتبہ تھا دے دیا تھا۔ تو یہ جگہ ہے بدایوں جہاں میں پہنچی ہوں آج۔ اور 2 دن تک میرا جو ولاگ نہیں آیا تھا اسی وجہ سے نہیں آیا تھا، کیونکہ میں یہاں پر گئی بھی تھی، کیونکہ میرا بہت ٹائم سے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے یہاں جانا چاہیے، کیونکہ ان کی دعاؤں سے اور اللہ کے حکم، اللہ نے مجھے ماں بنایا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا اگر اس کا حکم نہ ہو تو۔ بے شک اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو نہیں ماننا چاہیے، لیکن جتنے بھی پیغمبر پیر آئے تھے نا، تو دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ تم نماز پڑھو، اللہ کے رجوع ہو۔ تو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ ان لوگوں کو دیا تھا، اسی وجہ سے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور ان کے در پہ دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ سے ہمارے حق میں دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکل آسان کر دے۔ میں بھی بہت تڑپا کرتی تھی، بہت پریشان رہتی تھی۔ دنیا میں میرے ماتھے پہ بانجھ کا ٹھپا لگا دیا تھا۔ ہر ڈاکٹر نے مجھے لا علاج بتا دیا تھا، میرے ہسبینڈ کو کہہ دیا تھا کہ ان کے یہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ لوگوں کو تو یہ لگتا تھا کہ ساری خدائی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ پر جب میں اس در پہ آئی تھی، جون جولائی کا مہینہ تھا، آج بھی میں نہیں بھولتی ہوں۔ اتنے سال گزر گئے ہیں پر آج بھی وہ درد جب میں یہاں پہنچتی ہوں تو تازہ ہو جاتا ہے۔ میں یہاں پر فقیروں کی طرح بھٹک رہی تھی اور رو رہی تھی، اور ہر ایک اس پہ یہ کہتی تھی کہ اللہ سے دعا کرو میرے حق میں کہ اللہ مجھے ماں کے لفظ سے نواز دے، کیونکہ لوگوں نے میرے کوک کو گالی دی تھی۔ لوگوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی دنیا میں۔ یہ ان بہنوں کے لیے ہے جو میرا ولاگ دیکھا کرتی تھی پہلے، اب تو نہیں دیکھتی ہے شاید، اور اگر دیکھ رہی ہوں گی تو وہی سفر یہ سب کچھ دیکھ لیں گی۔ ہو سکتا ہے ان کے لیے آسانیت ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی گود بھر دے۔ بس ہمیشہ نماز پڑھنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے گڑ گڑا کر کے کہ اللہ میرے حق میں بہتر سے بہترین عطا فرما۔ بہت سنگھرش کرا تھا، بہت پریشانیاں اٹھائی تھی، یہاں تک کہ میں نے اپنے بال تک کاٹ دیے تھے۔ میں نے ایک ولاگ میں یہ بھی بتایا تھا، یہاں تک کہ میں دنیا سے کٹنے لگی تھی، لوگوں سے چھپنے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی، کبھی کبھی یہ لگتا تھا کہ اپنے آپ کو ختم کر دوں کیا، کیونکہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ہر کسی کے چہرے پہ، ہر کسی کے لفظ کے اندر ایک تیر ہوتا تھا جو میرے دل کو چبھتا تھا۔ میں ان کے در پر آئی تھی اور آ کر کے میں نے دل سے دعا کری تھی کہ میرے حق میں دعا کرنا، شاید ہو سکتا ہے میرے اوپر کوئی چیز ہو، اللہ تعالیٰ اس چیز سے مجھے محفوظ کر دے، اس چیز سے میرا پیچھا چھڑا دے۔ جن اور انسان اللہ نے دونوں ہی مخلوق بنائی ہے، اسی طرح سے جادو بھی بھرا ہوتا ہے،
اسی طرح سے ہوائیں بھی ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، یہ پتہ نہیں کس بھیس میں ہوتی ہیں اور کب ہم خوشبو لگا کر کے باہر نکلتے ہیں، نہا کے نکلتے ہیں، کچھ کھاتے ہوئے نکلتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ رجوع ہو جاتا ہے۔ آپ سب نے تو دیکھا ہوگا کتنی لوگ، کتنی عورتیں، کتنے بچے، کتنی آدمی پریشان رہتے ہیں، زیادہ تر تو عورتیں ہی پریشان ہوتی ہیں کیونکہ میں نے اکثر عورتوں کو ہی اس جگہ پر دیکھا ہے۔ میں بھی کبھی نہیں گئی تھی ایسی جگہوں پہ، مجھے بھی نہیں پتہ تھا، لیکن کہتے ہیں کہ بھوکے کو روٹی کا بھوک بہت ہوتی ہے، اسی طرح سے مجھے اولاد کی بھوک تھی۔ میں نے دن اور رات ایک کرا، مجھے جس طرح سے جس نے بتایا میں نے ویسے کرا اور اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا، لیکن میں نے نماز کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرا کرتی تھی کہ دنیا میں تو نے بھیجا ہے تو کچھ تو سوچ کے مجھے بھیجا ہوگا، میری مذاق مت بنانا، اللہ میری مذاق مت بنانا۔ یہ پریوں کا کنواں ہے، جب میں یہاں آئی تو میں دہشت سے تھی کہ میں کیسے نہاؤں گی یہاں کے پانی سے، کیونکہ یہاں کا پانی اتنا گہرا ہے، اتنا نیچا ہے، کیا ہوگا، کیا ہو، میری زندگی کہاں سے کہاں لے جا رہی ہے مجھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے حساب سے ہی میں یہاں تک پہنچی تھی اور اللہ کا حکم ہی تھا جو میں یہاں آئی۔ وسیلہ بن جاتا ہے انسان، جیسے ایک ڈاکٹر بن جاتا ہے کہ کہتے ہیں نا فلاں ڈاکٹر کے علاج سے ہمیں بیٹا ہوا ہے، فلاں ڈاکٹر کے علاج سے ہمیں بیٹی ہوئی ہے۔ جب یہ کیوں نہیں کہتا کوئی کہ ہم اللہ نے دیا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اس کے رسول کی مرضی سے ہوا ہے، لیکن ہاں ہر کوئی یہی کہتا ہے فلاں ڈاکٹر کے یہاں جاؤ تمہارے یہاں اولاد ہو جائے گی۔ لیکن اگر میں یہاں آئی ہوں تو مجھے پتہ ہے بہت سارے کامنٹس آئیں گے، پیر یہاں پر نہیں جانا چاہیے، پیروں میں مردے ہوتے ہیں یہ لوگ اور یہ کسی کی نہیں سنتے، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں نہیں مانتی ان چیزوں کو، میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ نے ہر کسی کو ایک مرتبہ دیا ہے، اللہ نے وہ مرتبہ ہمیں کیوں نہیں دیا؟ ہم کیوں اتنے بھٹکتے ہیں، کیوں اتنے پریشان رہتے ہیں؟ ڈاکٹروں کے یہاں پہ بھی تو ہم جاتے ہیں نا، تو وہاں تو کوئی نہیں منع کرتا، یہاں جانے پہ کیوں منع کرتے ہیں؟ تو اسی لیے آج کا میرا سفر بدایوں کا شروع ہوا تھا اور یہ کافی بڑا سفر تھا، پورا دن میرا اس سفر میں گیا کیونکہ مجھے وہاں پر ہر جگہ جانا تھا جہاں جہاں میں گئی تھی، سلام کرا تھا اور میں نے دعائیں مانگی تھی اور اللہ نے مجھے یہ دو پیاری پیاری بیٹیوں سے اللہ نے نوازا تھا۔ اللہ نے میری کلیجے کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کا نور اور میرے دل کو سکون دینے والی مجھے دو بیٹیاں نوازی۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے ماں تو بننے دیا، ماں بنا کے تو چھوڑا، یہ تو نہیں کہ نا امید رکھا، یہ تو نہیں کہ میں ان کے دروں پہ سے اور اللہ کے در سے خالی آئی۔ مجھے جتنے بھی کامنٹس آ رہے ہیں نا میں پڑھتی ہوں، دل دکھتا ہے، لیکن بس میں کیا بولوں کسی کو، کیونکہ دیکھو سب کی اپنی اپنی الگ سوچ ہوتی ہے، سب کا اپنا نظریہ الگ ہے۔ جو مجھے یہ کامنٹس کرتے ہیں نا کہ میں جھوٹی کہانی بولتی ہوں، ان کی زندگی میں خوشیاں ہوں اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوشیاں دے، کیونکہ وہ بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ میری ہر ایک کہانی الگ ہوتی ہے۔ اب میں ولاگ بناتی ہوں، اس کے حساب سے میری کہانیاں الگ ہیں۔ دیکھیے اس طرح کے جو گھر تھے نا، میں ایسے گھروں میں رکی تھی اور یہاں سے میں یہاں تک کا سفر میں پیدل ہی کرا کرتی تھی، کافی کافی دور پیدل چلا کرتی تھی میں، چلتے چلتے پیر بھی دکھ جاتے تھے۔ 3 دن کا یہاں کا میرا سفر رہتا تھا، 3 دن میں یہاں رکا کرتی تھی، کھانے سے، پانی سے، ہر چیز سے پریشان۔ آج تو یہ بہت کچھ بدل چکا ہے، بہت کچھ اچھا ہو چکا ہے اور میں اللہ سے ہی دعا کرتی ہوں کہ آنے والے ٹائم میں اللہ یہاں اور بھی ترقی کرے تاکہ مجھ جیسی جتنی بھی لڑکیاں، عورتیں یہاں جائیں اور وہ گود بھر بھر کے لے کر آئیں۔ اللہ ان کی ساری مرادیں پوری کرے، اللہ ان کی ساری دعائیں قبول کرے۔ میرے بلاگ کے اندر میں نے آپ لوگوں کو ہر ایک دن ایک نئی سٹوری دی ہے، ہر ایک دن ایک نیا تجربہ دیا ہے۔ میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دو، میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنی ساس کو گھر سے نکال دو۔ میں نے ان بچیوں کے بارے میں بتایا جو نادانیاں کر لیتی ہیں، میں نے ان عورتوں کے بارے میں بتایا جو غلط فیصلے لے لیتی ہیں۔ آج بھی کتنی اسٹوریاں میرے پاس ایسی ہیں جو میں اس میں نہیں بتا سکتی، بتانا چاہتی ہوں لیکن بس یہ سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن ہاں میں یہ مانتی ہوں کہ ہر عورت کی زندگی کے اندر ایک سنگھرش ہوتا ہے، ہر ایک عورت سنگھرش کے ساتھ گزرتی ہے۔ کسی کسی کی زندگی بہت آسان ہوتی ہے پر ہم جیسوں کی بہت زیادہ مشکل بھری ہوتی ہے۔ اگر مشکلیں نہ ہوتی تو میں یہاں تک نہ پہنچتی۔ میری زندگی کا جو سفر شروع ہوا تھا شادی سے لے کے اور 10 سال تک کا سفر میں بچوں کے لیے پریشان رہی اور اس کے بعد اپنے ہسبینڈ سے ایسی جدا ہوں
کہ آج بھی میں یہ سوچتی ہوں کب ملاقات ہوگی اور کب ہم ساتھ ہوں گے۔ اتنا عرصہ گزر گیا، کبھی تو میری بھی ایک صبح ہوگی۔ آج بھی میں ان کے در پہ یہی سوچ کر گئی تھی کہ ایک دعا تو میری اللہ سے تم نے بول کے پوری کرا دی، دوسری بھی کرا دو، میرے شوہر سے مجھے ملا دو۔ یہ میرا سفر اتنا آسان نہیں تھا زندگی کا، اور ہر ایک چیز کے اندر ایک تجربہ ہوتا ہے۔ اگر میری کہانیوں کو دل سے، دماغ سے سوچ کے چلو گی نا، تو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا۔ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے بچوں کے لیے تو کچھ کر پائیں گے ہم۔ ہم آنکھ بند کر کے اپنے بچوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، فون دے دیتے ہیں۔ ان کی زندگی میں ان کے دوست کیا کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ کم سے کم کوئی ماں اپنے بچوں پہ نظر تو رکھ پائے گی۔ کوئی لڑکی آنکھ بند کر کے انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ کسی پہ لڑکے پہ بھروسہ کر لیتی ہے، کیا پتہ کسی لڑکی کی زندگی بچ جائے میرے بلاگ کے ذریعے۔ تو اسی وجہ سے نا میں نے آج کی یہ بلاگ اپنے اوپر بنایا تھا، تاکہ میں ان عورتوں تک کی باتیں پہنچا دوں، ان لڑکیوں تک، ان بہنوں تک جو میرے ساتھ پہلے سے جڑی تھی۔ شاید ہو سکتا ہے انہیں میرا یہ بلاگ آج کا دیکھنے مل جائے۔ چلیے پھر ملیں گے ایک نئے بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔